برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی هو بالاہتداء حقیق ونورا بالاقتداء یلیق، وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وسعیدوا فی معارج الحق بالتحقیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاءہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض معروف سے قبل حبیب کبریا امام الانبیاء بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، آقا مولا ماوا ملجا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بسط خلوص و احترام ہدیہ درود نچھاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، کافی دیر سے یہ بزم چل رہی ہے اور ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل منسوب ہے شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کی طرف۔ تھوڑے سے وقت میں چند باتیں سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی سے متعلق آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے، بالخصوص سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش یکم ماہ رمضان المبارک کو سن 470 ہجری میں ایران کے مشہور شہر جیلان کے اندر ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمبی عمر پائی جس کا دورانیہ تقریباً 90 یا 91 سال کا بنتا ہے، یعنی سن 470 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور سن 560 یا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سن 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ تو ٹوٹل ڈیوریشن جو آپ کی ایج کی بنتی ہے وہ 90 یا 91 سال کی ہے، لیکن آپ نے اپنی ابتدائی زندگی لوگوں سے دور رکھی اور علم دین حاصل کرنے میں گزاری ہے۔ تقریباً 50 سال آپ کی زندگی کے ایسے ہیں کہ جن 50 سال میں آپ نے علم دین حاصل کیا، یہ جو علم دین حاصل کیا تھا اس علم دین کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ کی ایج، آپ کی عمر 18 سال کی تھی تو آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لی تھی بغداد شریف علم دین حاصل کرنے کی نیت سے جانے کی غرض سے، مطلب آپ نے اپنی والدہ سے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بغداد شریف جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ پھر آپ نے وہاں پر علم دین کی تعلیم حاصل کی اور تقریباً بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 7 سال اور بعض نے لکھا ہے 12 سال، یعنی کہ 18 سے 25 سال تک یا 18 سے 30 سال تک آپ نے بغداد شریف میں رہ کر کے علم دین حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد ایک نئی بات میں آپ کو بتاؤں اور نیا تجربہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یہ کہ تاریخ میں ہمیں کسی اور بزرگ کے ساتھ یہ دیکھنے کو نہیں ملتا، وہ یہ کہ جتنے سال آپ نے علم دین حاصل کیا اتنے ہی سال اس علم کو عملی جامہ پہنا ہے، اتنے ہی سال۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اور آپ جتنے بھی لوگ مدرسے میں یا کہیں پر بھی تعلیم حاصل کیا کرتے ہیں، فراغت کے بعد فوراً مدرسے کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں کوئی مدرسہ مل جائے تاکہ وہاں پر ہم جا کر کے پڑھائیں۔ لیکن سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال تک پڑھا، پھر آپ کے دل پر القاء ہوا کہ اے شیخ عبدالقادر
القادر جیلانی جو علم تم نے حاصل کیا ہے اس علم کو عملی جامہ پہنا، اس علم کو آپ جو ہے اپنی ذات کے اوپر اپلائی کرو، اور آپ نے اس کو اپلائی کیا اور پھر آپ نے بغداد کے اطراف کا رخ کیا، جنگلات کا رخ کیا، خوب مجاہدے کیے، مجادلے کیے، مراقبے کیے، مشقتیں اٹھائی، پریشانیاں اٹھائی، درویشوں کی صحبت میں رہے، مختلف خانقاہوں کا رخ کیا، اور اس طریقے سے آپ نے فاقے بھی گزارے، طرح طرح کی مشقتیں اور پریشانیاں بھی اٹھائی۔ جب آپ کی ایج، جب آپ کی عمر پر فائز ہو سکے، شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک نے 12 چیزیں بتائی، جبکہ حضور اعلیٰ حضرت نے صرف 4 چیزوں کو ذکر کیا ہے، اور ان 4 چیزوں کو آپ اپنی زندگی کا معیار بنا لیں کہ جس شخص کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہوں، سمجھ لینا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے، اس سے بیعت کی جائے، اس کو اپنا شیخ اور مرشد تسلیم کیا جائے۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ ایک بات، جو پہلی بات حضور اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے وہ یہ کہ اس کا سلسلہ متصل ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واضح ہوتا یہ ہے کہ والد صاحب جو ہے وہ پیر ہیں، شیخ ہیں، ان کے کافی سارے خلافہ بھی ہیں، مریدی بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی خلافت کا جو تاج ہے وہ اپنے بیٹے کے سر پہ نہیں رکھا۔ اب والد کا انتقال ہو گیا تو والد کی جگہ بیٹے نے لے لی، جبکہ والد نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، اپنی گدی کا خلیفہ نہیں بنایا۔ اب وہ جا کر کے اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہے کہ یہ متصل نہیں ہے، بلکہ بیچ سے یہ منقطع ہو چکا ہے۔ وہ اس لائق نہیں کہ وہ پیر بن سکے، وہ اس لائق نہیں کہ وہ مرشد بن سکے، وہ اس لائق نہیں کہ وہ شیخ بن سکے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جا سکے۔ متصلاً اس کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا۔ دوسری بات جو حضور اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے وہ یہ کہ پیر کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ کوئی بدعقیدہ شخص اگر آپ کو مرید کرنا چاہتا ہے یا آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بیعت آپ کے درست نہیں ہوگی۔ جس کا عقیدہ اہل سنت کے عقائد کے خلاف ہو، حضرات محترم، وہ اس لائق نہیں کہ وہ مسند مشایخیت پر فائز ہو سکے۔ ایسے شخص کو ہرگز آپ اپنا پیر نہ بنائیں، ایسے شخص کے ہاتھ میں کبھی ہرگز اپنا ہاتھ نہ دیں، ایسا شخص اس لائق نہیں کہ اس کو اللہ کا ولی کہا جا سکے۔ تیسری بات جو حضور اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے وہ یہ کہ جو مسند مشایخیت پر فائز ہونے والا ہے، جس کو ہم اپنا پیر بنانے والے ہیں، وہ فاسق مولد نہ ہو، اعلانیہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرتا ہو، اس کا چہرہ، اس کی وضاحت، اس کا کردار، اس کی گفتار، ہر ایک چیز شریعت کے موافق ہو۔ چہرے پہ داڑھی نہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کرسیاں سجا کر کے اور لوگوں کو مرید کر رہے ہیں، ان کا بڑا حق ہے۔ حضرات محترم، ایسا شخص اس لائق نہیں کہ اس کو پیر بنایا جائے۔ جس کے ہاتھوں میں 10 انگلیاں، 10 انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں ہوں، وہ شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے۔ ایسا شخص اس لائق نہیں کہ اس کو پیر بنایا جائے، اس کو مرشد بنایا جائے۔ حضرات محترم، چوتھی بات جو حضور اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے وہ یہی لکھی ہے کہ مسند مشایخیت پر جو فائز ہونے والا شخص ہے، جس کو ہم مرشد بنا رہے ہیں، جس کو ہم اپنا پیر بنا رہے ہیں، وہ عالم ہو، جاہل نہ ہو۔ عالم ہو، اس کو دین کے بنیادی مسائل آتے ہو، اس کے اعتقادی مسائل کا علم ہو، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کیا ہیں، ان عقائد کے مطابق اس کا عمل ہو اور اسی طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہو، تو ایسا شخص اس لائق ہے کہ اس کو مرشد بنایا جائے۔ اور اگر کسی کے اندر اتنا علم نہیں کہ وہ بنیادی مسائل بھی کتابوں سے نکال سکے، جس کو وضو کے فرائض نہ آتے ہو، نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض کا علم نہ ہو، تو اس لائق نہیں کہ اس کو پیر بنایا جائے، وہ اس لائق نہیں کہ اس کو مرشد تسلیم کیا جائے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ دیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو یہ 4 شرائط پیر کے لیے لکھے ہیں، ان 4 شرائط کو آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اس کے بعد اللہ والوں کو تلاش کریں۔ یقین جانے جس شخص کے اندر یہ 4 باتیں پائی جاتی ہوں گی، وہ خود کو اللہ تک پہنچا ہوا ہوگا، تمہیں بھی اللہ تک پہنچا دے گا، وہ تمہیں بھی منزل مقصود تک پہنچا دے گا، وہ دنیا میں بھی تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہاری بہتری کا سبب بنے گا، اور بعد مرنے کے بھی وہ ہمارے لیے سفارش اور بخشش کا سبب بنے گا۔ ایسے شخص کو پیر بنا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو پیدائش ولی تھے، لیکن آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو مقام قطبیت کس طرح سے ملا، مقام غوثیت پر کس طرح سے فائز ہوئے، تو آپ نے یہی کہا درست العلم حتی صرت قطبا نلت سعد من مول المغانم، کہ میں علم دین حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ مولاؤں
مولا سے میں نے تمام نیک بختیاں، شرافتیں اور عزتیں حاصل کر لی۔ تو حضرات محترم، حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 91 سالہ زندگی کے تقریباً 50 یا 53 سال ایسے ہیں کہ جس میں آپ لوگوں سے دور رہے، جس میں آپ نے علم دین سیکھا، اس علم دین کو سمجھا اور اس کو عملی جامہ پہنایا۔ باقی کے جو گراؤنڈ پر ہمیں آپ کی نظر آتی ہے، آپ کی جو خدمات نظر آتی ہے، وہ آپ کی 40 سالہ زندگی ہے۔ جو گراؤنڈ پر آپ کا ورک، جو آپ کی خدمت دین ہمیں نظر آتی ہے، وہ آپ کی زندگی کے آخر کے جو 40 سال ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ باقی 50 سالہ زندگی کا ورک آپ کا خود جو ہے علم دین حاصل کرنے میں گزرا ہے، اور باقی 40 سال آخر کے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور پھر اعلیٰ پھر سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کا مقام کیا کہ شاید آپ ہی کا مقصوم اور مقدور تھا۔ اللہ رب العزت نے شاید آپ کو اسی لیے پیدا کیا تھا۔ آپ کے ہاتھ پر جو ہے لاکھوں سے زائد لوگوں نے توبہ کی، کیونکہ جب آپ آئے تھے دنیا کے اندر تو اس وقت لادینیت اور بد مذہبیت کی تیز و تند ہوا چل رہی تھی، بالخصوص نوجوان جو ہے